لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ان کی علامات میں سے ایک زمزم ہے، اور زمزم وہ کنواں ہے جو سیدنا اسماعیل کے پاؤں سے اور جبریل کے پروانے سے نکلا ہے، اور جس نیت کے لیے پئیں، جس بیماری کے لیے پئیں شفا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زمزم کا پانی بیٹھ کے پئیں بھی تو جائز ہے، اگر کھڑے ہوں تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے زمزم کو دیکھتے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط۔ یا کھڑے ہوں اور جی ہر چیز تو بیٹھ کے ہم نے پانی پینا ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کی ایک دعا میرے ساتھی یاد کر لیں، وہ جب بھی زمزم پیتے تھے نا تو بعد میں دعا کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ مجھے علم بھی دے، رزق بھی دے، اور ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرما دے۔ تو یہ زمزم جو ہے یہ عظیم نعمت ہے۔ لاکھوں لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ لا علاج بیماریوں والے جو ہیں وہ آئے اور زمزم پیتے رہے اور ٹھیک ہو گئے۔ سری لنکا کی ایک کافر عورت تھی، اس کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا دنیا میں۔ اس نے زمزم کو اپنا علاج بنا لیا، صبح شام رات دن جب بھی پیاس لگتی زمزم، جب بھی پیاس لگتی زمزم پیتی رہی۔ 21 دن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اپنے ملک میں جب گئی چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر زمزم سچا ہے تو زمزم والا نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کی بات بھی سچی۔ اور اسی طرح ان کی آیات میں کیا ہے؟ ان کی آیات میں صفا بھی ہے اور مروہ بھی ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن میں دیکھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مدنی عمرے کے بعد جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حضور نے صفا پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کی ہے۔ صفا پہ اتنا چڑھنا ضروری ہے کہ جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے۔ اب تو نہیں آ سکتا، بلڈنگیں بن گئی۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ کلمات مبارک بھی ادا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ چونکہ یہ وہی مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضور نے سارے مکے والوں کو دعوت دی تھی کہ یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم، یا معاشر بنی عبد المطلب، اور آپ نے دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا آنا بھی اور آپ کا طواف بھی، عبادات بھی، حج بھی، عمرہ بھی منظور و مقبول فرمائیں، اور سب سے پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارے عقیدے صحیح کر دے۔
بہرحال اگر آپ کو نماز کے اندر بھی قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور ایسی حالت میں امام نہ بنا کریں۔ احرام کی حالت میں پسینہ صاف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر میں صفا دوڑ رہا تھا، کسی نے ویل چیئر ماری، مجھے زخمی کر دیا، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، عتقہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہاں عقیقہ مرنے کے بعد کر رہے ہو، زندگی میں کیا ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ۔ جب ہم نماز کی نیت کر رہے ہیں، کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ مسجد نمرہ میں، عرفات میں جو حصہ عرفات سے خارج ہے اس میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں حد عرفات میں چلے جائیں۔ جو لوگ عرفات میں اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے، مسافر ہیں تو قصر پڑھیں گے، مقیم ہیں تو پوری پڑھیں گے۔ بہرحال زوال کے بعد بھی واجب ہوتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ فجر کے بعد نہ پڑھیں، اشراق کے بعد پڑھیں، اور عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ نمازی کے آگے گزرنا ہے تو اتنا دور گزریں کہ سجدے کی جگہ سے دور ہوں۔ اگر ایک چیز ادھار پہ 10 روپے ہے، نقد پہ وہ جائز ہے۔ اگر احرام میں پاؤں میں زخمی ہے، جراب تو نہیں، پٹی باندھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے قربانی کر لی اور عزیزیہ میں آ کے حلق کرا کے احرام کھولا، وہ جائز ہے۔ ذی الحج میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں۔ جو اب لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ اور بال نہیں کٹوائیں گے۔ وہ تو افضل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اندروں میں بال نہ کٹوائے۔ پورے حد حرم میں انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ عورتیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں تو افضل ہے۔ بہرحال تبلیغ جو ہے وہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ بہرحال جو یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ان میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر آگے صفیں نظر آتی ہیں حرم کی، پھر نماز ہو جائے گی۔ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتیں مردوں کے آگے نماز نہ پڑھا کریں۔ محمد شریف صاحب نے سلام کہا، بڑی مہربانی۔ پورے مسجد الحرام میں اگر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں، چونکہ اکیلے پڑھو تو 1 لاکھ ہے، محلے کی مسجد میں 25 لاکھ ہے، جامع مسجد میں 27 لاکھ ہے، اس لیے یہ 27 لاکھ ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ نے اشارہ کرے، وہی بھی بوسے کے کہ مقام ہے اور شفاعت کرے گا۔ عمرے کی نیت کرنے کے لیے وضو کرنے گئی تو دھبا تھا، لیکن بعد میں نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہے۔ میرا بیٹا بیماریوں کا شکار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ مسجد کے باہر لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔